السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، آج ہم بات کرنے والے ہیں پشتون نسل کے حوالے سے۔ پشتون کیا بنی اسرائیل ہے یا آرین؟ تو ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل دلچسپ دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ پشتون قوم کے حوالے سے مختلف نظریے محققین میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی پشتون کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بی بی کتورہ کے اولاد سمجھتے ہیں اور بعض اسے حضرت یعقوب علیہ السلام لقب بنی اسرائیل سمجھتے ہیں، اور آج کے تحقیق نگار سے آرین قرار دیتے ہیں۔ اور یہ نظریے برِ صغیر میں انگریزوں کے دخل ہونے کے بعد 20ویں صدی میں مورخین نے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے۔ یہ نظریہ اس قدر عوام الناس میں اتنی عام دوڑ رہی ہے کہ زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پشتون قوم جو آرین سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آرین ایک قوم تھا، بالکل درست ہے۔ ان کی زبان تھی اور ایک تمدن اور تہذیب بھی تھی، بالکل درست ہے۔ مگر آرین وہ ایک جغرافیائی پر مشتمل تھا جو کہ وہ ایک قوم کہلاتا تھا، نہ کہ ایک نسل تھی۔ آج جو محققین آثار قدیمہ کے حوالہ یا تو ڈی این اے کا سورس دے کر پشتون کو آرین بتاتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک ٹائم میں افغانہ جو آرین قوم تھی، نہ کہ نسل، اور یہ لوگ جو اسی جغرافیائی میں زیر زندگی بسر کرتے تھے۔ پشتون یا پٹھان اس دور میں ان ناموں کے بجائے سلیمانی یا افغانہ سے پکارا جاتے تھے۔ یعنی آج بھی آپ کسی عرب ممالک کی طرف جائیں گے تو وہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں، تو آپ فوراً انہیں بتاتے ہیں کہ پشتون، تو وہ آپ کو سلیمانی سمجھیں گے۔ 17ویں صدی کے تیسری دہائی میں تاریخ خانجانی و مخزن افغانی کتاب مؤلف خواجہ نعمت اللہ ہاروی نورزی لکھتے ہیں کہ پشتون قوم بنی اسرائیل ہے، اور اس کے بعد 18ویں صدی کے چوتھے دہائی میں پٹھ خزانہ کے مؤلف محمد اوتک نے بھی پشتون کو بنی اسرائیل بولا ہے، اور اس طرح دوسری کتابوں میں سہولت افغانی، توزک افغانی، شوکت افغانی، حیات افغانی، تواریخ حافظ رحمت خانی، تواریخ خورشید جہان، پشتون تاریخ کے آئینے کے مؤلفین نے بھی پشتون کو بنی اسرائیل تسلیم کیا ہے، اور 16ویں صدی میں اسرار الافغانہ مؤلف حسین میں بھی افغان کو بنی اسرائیل بتایا گیا ہے۔ خلاصۃ و انصاب نے تاریخ دولت شیر شاہی، تاریخ لودھی کتابوں کے حوالہ دے کے پشتون کو بنی اسرائیل کہا ہے، کیونکہ یہ نظریہ جو ثابت ہے، اس لیے پشتون بنی اسرائیل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عباسین یسوعی کہتے ہیں کہ کچھ پشتونوں کو بنی اسرائیل پسند نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو آرین سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے کتابوں سے ثابت ہے کہ پشتون بنی اسرائیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی اضافہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ پشتون کے 2 یا 3 ایسے قبیلے جن کا تعلق آرین سے ہو۔ کچھ عجب ہے کہ باہر سے یعنی یورپ سے کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو مقامی لوگوں کے بارے میں اپنے نظریے پیش کرتے ہیں کہ پشتون آرین ہے۔ زبان کے حساب سے اب آپ خود سوچیں، وہی نظریے کو نہیں محقق نگار اپناتے ہیں، بجائے اپنے پرانے مورخین اور عقائد کو چھوڑ کے ان کے نظریے کو ترجیح دیا ہے۔ 20ویں صدی کے مورخین آرین کا نظریہ بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ کیا پتہ آنے والے وقتوں میں یہی نظریے کو رد کر کے کوئی دوسرا نظریہ پیش کیا جائے۔ اس ٹائم آج کے دور سے بھی جدید ٹیکنالوجی ایجاد ہوا ہوگا جس سے وہ نئی نظریے قوموں کا پیش کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں صرف تجربہ کیا جا رہا ہے اپنے نظریے پہ، بلکہ اپنا مفاد جس میں کوئی دلائل نہیں اور نہ ثبوت، بلکہ آج کی جو نظریے پیش کرتے ہیں وہ میرے خیال سے افسانہ سے بڑھ کر نہیں ہے، صرف اپنا خیال و تبصرہ دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ 20ویں صدی میں ایک رسالہ بنی اسرائیل ملت افغانہ سید عبدالجبار شاہ لکھتے ہیں
اور اس میں پشتون قوم کی تائید ہوتی ہے کہ وہ نسلاً بنی اسرائیل ہے۔ 15ویں صدی میں ایک نایاب کتاب جو دولت شیرشاہی کے نام سے لکھا گیا ہے، اور اس کتاب کو 1921 میں پروفیسر رش بروک ولیمز نے ایک تاریخی مسمع بتواریخ دولت شیرشاہی کے نسخے کے کچھ حصے دریافت کیے، جس کے بعض اصول کا ترجمہ ڈاکٹر ترپاٹھی اور پھر پروفیسر عبدالرشید نے بھی کیا۔ یہ کتاب تاحال شائع نہیں ہو سکی ہے۔ اس کتاب کا حوالہ ہے۔ یہ کتاب شیر شاہ سوری کے ایک اہم اثر اور اس کے امیر حسن علی خان سے منسوب ہے، جو شیر شاہ کا شک صدر تھا۔ اس کتاب میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ افغان بنی اسرائیل نسل سے ہے۔ یہ کتاب 1557 کے تحریر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مغلوں کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا تذکرہ ہے۔ اس میں 1544 میں شیر شاہ کے خلفاء ترکی کو سفارت بھیجنے کا تذکرہ بھی ہے۔ امام الدین کا خیال ہے کہ یہ کتاب مغلوں کے زیر الطاعت رہی ہے، لہٰذا اس کی ترویج نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں مغلوں کے خلاف درج تھا۔ یہاں ہم نعمت اللہ آروی کے بیان سے تقریباً 60 سال قبل چلے جاتے ہیں کہ جس میں درج ہے کہ افغان بنی اسرائیل ہے۔ 16ویں صدی کے تذکرات ابرار و اشرار، ایک اور کتاب جو کہ اکبر کے دور کی تصنیف ہے اور مخزن سے قبل کی ہے، وہ اخند درویزہ کی تذکرہ الابرار و اشرار ہے۔ اخند درویزہ مذکورہ کتاب اس نے بادشاہ اکبر کی یوسفزیوں کے خلاف علاقہ سرحد میں آنے کے بعد لکھی۔ اس میں افغانوں کے نسب کے بارے میں یوں درج ہے: تذکرہ دوم افغانوں کے نسب اور گروہوں کے بارے میں: اے فرزند دار ارجمند، اللہ تعالیٰ اس کے عزت میں اضافہ کرے، یہ جان لے کہ وہ افغان سردار یعقوب علیہ السلام کے نسل سے ہیں اور ان کو نام اسرائیل دیا گیا ہے۔ البتہ اس دور میں تمام بنی اسرائیل کو اس قوم افغانان کے علاوہ کسی دیگر سے دشمن کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس کے بعد طالوت اور ان کی اولاد کا قصہ تقریباً اسی طرح سے درج ہے کہ جس طرح سے مخزن میں بھی درج ہے۔ اس کے بعد یوں درج ہے: چنانچہ یہ گروہ افغانوں کوئی سلیمان میں سکونت پذیر تھا، اسی وجہ سے اس کو ملک عرب میں سلیمانی کہتے ہیں۔ اخند صاحب نے مزید بھی بیان کیا ہے افغانوں کے جدہ امجد تک تفصیل سے، مگر ہمارا صرف موضوع اور لوگوں میں عام رجحان یہ دکھایا گیا ہے کہ انگریز جو بات لکھتا ہے بڑی تحقیق سے لکھتا ہے اور کبھی غلط نہیں لکھتا، مگر لوگ تحقیق کے دو بنیادی اصول بھول جاتے ہیں: اول بنیادی ماخذات کا استعمال اور دوم تجزیہ۔ جن لوگوں میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ انگریزوں کی تجزیے کو حقیقت پر مبنی فرض کر لیتے ہیں، غرض یہ کہ تقریباً تمام افغان مورخین نے کی ہے۔ کیس کے حوالے سے سب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ عربی ماخذوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، جو پشتونوں کے 4 بیٹوں کے جدہ امجد کہلاتا ہے۔ اس اعتراض کو کیس حمایتی حضرات نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ اگر کیس کا تذکرہ عربی ماخذوں میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ دیگر بعض روایات کی بھی عربی ماخذوں سے تصدیق نہیں ہوتی، مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حویث کرنے کا اپنا کرتا ارسال کرنا۔ آج کے دور میں قوم پرستی اور سیاسی گرما گرمی کے زیر اثر یہ رجحان لوگوں میں آ گیا ہے کہ کیس کا وجود ہرگز نہیں تھا، اس کا قصہ محض ایک افسانہ ہے اور خیالی تصور ہے۔ یہ مغلوں کے طعن سے بچنے کے لیے نعمت اللہ آروی کا اختراع ہے، اس پر بحث فضول ہے۔ اکثر مورخین نے یہ اعتراض ضرور کیا، مگر عربی ماخذ اٹھانے کی تکلیف کسی نے نہیں کی۔ اگر کسی نے عربی تلاش کیے بھی تو صرف کتاب تاریخ دیکھے اور کچھ نہیں دیکھا۔
جبکہ قیس کا ذکر عربی کتابوں میں بھی شامل ہے، جس کا تصدیق بھی یہ ہے کہ وہ سلیمانی یعنی افغان جن کو بنی اسرائیل کے نسل سے بتایا گیا ہے۔ مورخین نے قیس کا ذکر عربی تصنیفات میں نہ ہونے کے باعث ان کو افسانہ کا درجہ دیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل کے نظریے کو رد کیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ عربی کتابوں میں قیس کا ذکر موجود اوپر بیان کر چکا ہوں۔ بات وہی پروفیسر ڈاکٹر عباسین یوسفزئی کی آتی ہے کہ کچھ پشتونوں کو بنی اسرائیل پسند نہ ہونے کی وجہ سے وہ پشتونوں کو آرین ٹھہراتے ہیں، میرے خیال سے جو کہ سراسر زیادتی ہے۔